بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ جامع آیا صوفیہ کو 10 جولائی 2020 میں دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کرنے کا اور اس کو مسجد کے طور پر بحال کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس پر مجھے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ عزیز دوستو، 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے سے پہلے یہ عیسائیوں کا مرکزی بڑی عبادت گاہ شمار ہوتی تھی۔ اس کی بنیاد رکھنے والا قسطنطین نامی عیسائیوں کا پہلا بادشاہ تھا روم کا، اور اسی کے نام پر قسطنطنیہ شہر کا نام رکھا گیا، اور قریب 1000 سال تک یہ عمارت عیسائیوں کی مرکزی عبادت گاہ شمار ہوتی رہی، یہاں تک کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ عمارت کبھی بھی ان کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پیش قدمی کی، پہلے انہوں نے صلح کے لیے معاہدہ کرنا چاہا، لیکن عیسائی اس پر راضی نہ ہوئے، تو انہوں نے جہاد کرتے ہوئے انہوں نے آگے قدم بڑھایا، پیش قدمی کی، تو اپنے مسلمانوں سے فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے، اعلان کیا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم آیا صوفیہ میں جا کر ادا کریں گے، اور آیا صوفیہ میں ظہر کی نماز سلطان محمد فاتح نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ ادا کی، اور عیسائیوں کا عقیدے کے مطابق تمام عیسائی جب شہر فتح ہوا، عیسائیوں میں کمزور لوگ، بچے، بوڑھے اور اکثریت ان کے مذہبی پیشوا وہ آیا صوفیہ کے اندر پناہ گزین ہو گئے، اس عقیدے کے ساتھ ان کا یہ یقین تھا کہ اس کے اندر ایک ستون ہے، قسطنطین نامی ستون تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس ستون سے آگے ہمارا دشمن نہیں بڑھ سکتا، اگر اس سے آگے بڑھے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ تلوار لہراتا ہوا آئے گا اور ستون کے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسکین غریب شخص کو امارت سونپ دے گا اور سلطنت اس کو دے دی جائے گی۔ یہ ان کی توہمات تھے، جن توہمات کی بنیاد پر وہ اپنے مذہب کو قائم دائم رکھے ہوئے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، تو کسی دیو ہیکل اور نہ ہی کسی فرشتے نے ان کو روکنے کے لیے ان کا سامنا کیا، اور یہ چونکہ توہمات تھے ان کے اور ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمارت کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں وہاں کے پناہ گزین لوگوں کو عام طور پر ان کی مذہبی آزادی کی اجازت دی، اور آیا صوفیہ کو وہاں کے مذہبی پیشواؤں سے خرید کر مسجد میں تبدیل فرما دیا، اور اپنے ذاتی خرچے سے، ذاتی پیسوں سے، اپنے ذاتی مال سے انہوں نے یہ خریدا اور خرید کر اس کو مسجد کے طور پر وقف کر دیا۔ وہ 1453 عیسوی گزری، اور اس کے بعد 1935 تک یہ مسلمانوں کی مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ قریب یہ 450 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس دوران مسلمان اس میں اذانیں پڑھتے، نمازیں پڑھتے اور اس میں عبادتیں کرتے، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر شمار ہوتی رہی۔ 1935 میں ترکی کے اندر جب خلافت عثمانیہ کا اس سے پہلے خاتمہ ہوا، تو 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک ترکیوں کا صدر بنا، تو اس نے ترک والے لوگوں کو اور ترک کے اندر بے دینی اور لادینی اور اسلام کے خلاف بہت سارے کام کیے،
اور انہی کاموں میں سے ایک کام اس نے یہ کیا کہ آیا صوفیہ جو کہ مسلمانوں کی مسجد تھی اس کو اس نے میوزیم میں بدل دیا اور میوزیم میں تبدیل کر دیا، عجائب گھر کے طور پر لوگ اسے استعمال کرنے لگے۔ اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جناب رجب طیب اردگان کو عطا فرمائی کہ انہوں نے 10 جولائی 2020 کو یہ اعلان کیا کہ 85-86 سال کے بعد آیا صوفیہ کو دوبارہ میوزیم گھر سے نکال کر مسجد والا مقام دیا جاتا ہے اور اسے مسجد کے طور پر بحال کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ سے کبھی دور نہ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وہ نعمتیں جو ہم سے ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے چھن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے، دوبارہ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ترکی کے اندر بہت بڑی تحریک بھی چل رہی تھی اور اس تحریک میں نوجوان بوڑھے لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو، ان کو ہم سب کا سلام جنہوں نے اس کے لیے محنت کی اور آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد کا مقام عطا کیا گیا۔ والسلام۔